أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب ہماری شروع ہے اور پہلا رکوع ہے اور چھٹی آیت ہے۔ سورہ احزاب کے شروع سے لے کر اخیر تک ان مضامین کا اکثر و بیشتر تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر لحاظ سے کائنات کی یعنی اللہ کے بعد جتنا بھی تعظیم کا حق ہے، اکرام کا حق ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول نے پچھلی 3 باتیں گزشتہ کل کہ لوگوں کے دلوں یعنی بدن میں 2 دل نہیں ہیں، اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا جملہ کہے تو وہ سگی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا وہ سگا بیٹا نہیں بنتا۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے زید ابن حارثہ میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے نکاح میں حضور کی پھوپھی ذات حضرت زینب تھی، زینب بنت جحش، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں توڑ ہوا، طلاق ہو گئی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ آپ نے زینب سے نکاح کرنا ہے تاکہ یہ رسم قیامت تک کے لیے ٹوٹ جائے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے خلاف باتیں کی گئیں، مختلف قسم کے جملے کسے گئے۔ تو ایمان والوں کو یہ ترغیب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہر ایمان والے کے ساتھ کیسا ہے اور ان کی بیویوں کے ساتھ ہر امتی کا تعلق کیسا ہے۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر گویا کہ اس جگہ یہی ایک آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تمام ایمان والوں سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اپنے ذات سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنی ذات کبھی نفع دیتی ہے کبھی نقصان دیتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نفع ہی نفع ہے۔ نمبر 2، اپنی ذات اگر نفع ہی نفع دے تو اس کے اندر بھی مغالطہ ہو سکتا ہے کہ اس نفع کے اندر میرا یہ فیصلہ صحیح بھی ہے یا غلط، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو نفع ہے اس میں رتی برابر بھی مغالطے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ نے امت کو جو ترغیب دی ہے، آپ نے جو خیرخواہی کی ہے، آپ نے جو سمجھایا ہے، اس طرح کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انا اولا بکل مؤمن، انا اولا بکل مؤمن فی الدنیا وفی الآخرہ، میں ہر ایمان والے کے ساتھ اس کی جان سے بھی میرا زیادہ تعلق ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اعلان فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میری محبت اس کی ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، تمام لوگوں سے میری محبت جب تک زیادہ نہیں ہوگی تو اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا جی، کون سی محبت کا مطالبہ ہے؟ یہ بات ہمارے مختلف بیانات میں آتی رہتی ہے کہ محبت کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک محبت طبعی ہے کہ میری طبیعت کا میلان تو فلانے کی طرف ہے، میری بیوی کی طرف، میری بیٹی کی طرف، میرے بیٹے کی طرف، تو پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میری طبیعت ادھر مائل ہے۔ تو یہ محبت طبعی اختیاری نہیں ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے، اور بے اختیاری چیزوں کا شریعت مکلف نہیں بناتی۔
ایک چیز آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے وسوسہ ہے، وسوسے آ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن خیالات ہیں کہ یہ دماغ نہیں چھوڑ رہے ہیں، دل نہیں چھوڑ رہے ہیں، قسم خیالات اٹیک کر رہے ہیں، تو اس خیالات کے اٹیک پہ پکڑ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خیالات میرے اختیار میں نہیں ہیں، ان چیزوں پہ پکڑ ہے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہیں اور آپ اپنے حرکت سے کر رہے ہیں، پکڑ ان چیزوں پہ ہے، اور جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ تو محبت طبعی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ محبت عقلی اور شرعی کا مطالبہ ہے کہ عقل سے ذرا سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ جی ایسا رکھنا چاہیے کہ میری جان سے بھی زیادہ ہو اور ہر چیز سے زیادہ ہو، کیونکہ کائنات کے محسن رحمت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی خوبیاں وہ ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں دی ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو محبت عقلی اور شرعی کا مطالبہ ہے۔ شرعی کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن و حدیث نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق رکھو، جی ہر لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایسا تعلق رکھوں گا جو میری جان سے بھی زیادہ ہو۔ تو ایک تو محبت ہے، پھر حقیقی چاہنے والا کون ہے؟ جی حقیقی چاہنے والا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلے، چاہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی سنت ہو، چاہے درمیانے درجے کی ہو، چاہے ادنا درجے کی ہو، ہر وہ عمل جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے وہ میں اپنی زندگی کا مزاج بناؤں، اور اس میں جو مجھ سے ہو سکے، جی میں بہت اونچی سنت وہ میری زندگی میں نہیں ہے، ابھی نہیں کر سکتا میں، تو پھر ابتدا کر لے اور ہر چیز میں تلاش کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں، تو اس کو معلومات میں رکھ کر کے، جیسے اسوہ رسول اکرم لکھی ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اپنے گھر میں ہو، اس کی تعلیم ہو، اس کو روزانہ پڑھا جائے، اپنے مطالعے میں رکھیں، اور معلومات آپ کو ملیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کیا کیا کیا۔ ایسے ہی بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی، اور کتب خانوں میں ملتی ہیں، اور جس کا پڑھنا بھی دشوار نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں سنت کی رہنمائی ملتی ہے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ جب آدمی سنت پہ چلے گا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے گی۔ تو ایک بات تو ہمارے بیان کی یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، آپ کی جو گھر والی ہیں، آپ کی جو عورتیں ہیں، جو آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج کی وجہ سے منسلک ہے، وہ امت کی مائیں ہیں۔ امت کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ تو ماؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سگی ماں ہو گئی پردہ بھی نہیں ہوگا، سگی ماں ہو گئی جی ان کے پیسوں میں ہمارا حصہ ہوگا، میراث ہوگی، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس میں صراحتاً یہ والی بات ہے کہ امت کی یہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، یہ امت کے ہر مسلمان کی مائیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ وہ روحانی باپ ہے، سب کے حقیقی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہے۔ روحانیت ملی ہے اللہ کے رسول کی برکت سے قیامت تک کے سارے انسانوں کو، اور امت آپ کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور ماؤں سے تعبیر اس لیے کیا کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ایک رتی برابر بھی کوئی جملہ کسی بھی زوجہ کے متعلق زبان سے نکالنا یا دل دماغ میں اس پر اٹیک کرنا، زبان سے نہیں ہے لیکن دل دماغ میں ان کے بارے میں کچھ سوچنا، یہ انسان خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ حرام ہے یہ چیزیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے رب نے امت کی نبی کی بیویوں کو مائیں کہا ہے۔ پھر نکاح کا حرام ہونا یہ اسی صورت میں آگے آئے گا، یہ 22ویں پارے میں آگے آ کر کے یہی اسی سورہ احزاب میں نکاح کا حرام ہونا، کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے
کہ نبی چونکہ بالکل ختم نہیں ہوتا، یعنی ہم جب قبروں میں جائیں گے تو ایمان والے کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ علیین میں ہے، 7ویں آسمان کے اوپر، وہاں سے روح کا کنیکشن قبر میں ہوتا ہے، یعنی مردے کی حس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جزا اور سزا کا ادراک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ مجھے خوبیاں مل رہی ہیں یا مجھے سزا مل رہی ہے۔ یہ روح کا تعلق نبی کے بدن کے ساتھ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ قوی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، نبی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کی بیوی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ نبی بس یہاں سے گیا وہاں چلا گیا عالم برزخ میں، اور روح کا تعلق نبی کے ساتھ وہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت عام مردوں کے، اسی وجہ سے یہ جملہ نبی فرماتے ہیں کہ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ پہ منکشف ہوئے، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے نبیوں کا جو تعلق ہے، تو پھر جب ایسا تعلق ہے تو گویا کہ نبی کا نکاح بھی کیا ہے بنسبت عام ایمان والوں کی تو 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بیوی کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی کی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو امت کی مائیں ہو گئی نبی کی بیویاں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو رشتہ ہے نبی کا وہ ختم نہیں ہوا، وہ رہے گا اس طرح اور مضبوط رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کے روح کا تعلق بدن کے ساتھ عام ایمان والوں کے زیادہ مضبوط ہے۔ تو امت کی ماؤں کا ادب اور احترام کرنا۔ اب اس میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی روحانی باپ ہو گئے، امت بیویاں مائیں ہو گئی، پھر ایسا ہوگا کہ میراث چلے گا، تو ارشاد فرمائے کہ نہیں، میراث نہیں چلے گا۔ نبی کا جتنا مال ہوتا ہے وہ سب اللہ کے نام پہ خیرات ہوتا ہے، نبی کے پیسوں میں میراث نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت فاطمہ میراث کے طلب کے لیے تشریف لائی تھی حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر کے دور میں تو وفات پا گئی تھی، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہماری موت کے بعد بچ جاتا ہے وہ سب اللہ کے نام پہ خیرات ہوتا ہے، اس پہ میراث نہیں چلتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ، پھر حضرت علی آئے تھے حضرت عمر کے پاس، تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ نبی کا جو مال ہے وہ خیرات ہوتا ہے۔ تو باقی جو رشتہ داریاں ہیں اس میں 3 قسم کی رشتہ داریاں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا حصہ خود اللہ نے مقرر کیا ہے، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اسی طرح بیوی ہے، اسی طرح شوہر ہے، ان کے حصے ہمارے رب نے مقرر کیے ہیں۔ 4 پارے کے اندر سورہ نساء کے 2 رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ حصے یہ ہیں۔ ایک وہ حصے ہیں جس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ایک کو عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ جیسے ددیالی رشتہ دار، جیسے چچا ہو گئے، اس کو عصبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھائی ہو گئے، میرے اپنے بھائی ہو گئے، اس کو بھی عصبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ رشتہ دار جس کا تعلق جیسے مثال کے طور پر خالہ ہے، جیسے پھپھی ہے، ان کو اولو الارحام کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں اپنے اپنے تفصیلات کے ساتھ۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں تیسری بات بیان کی کہ یہ جو میراث کا پیسہ ہے اس کے حقدار اپنے رشتہ دار ہیں، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ اور
عام ایمان والے اگر تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، تو اللہ نے جب قرآن میں اور نبی نے حدیث میں ذکر نہیں کیا تو ان کو میراث کا حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اس نے تمہاری خدمت کی، تمہارا دوست ہے رشتہ دار بھی ہے اور یاری دوستی بھی ہے، یا رشتہ دار نہیں ہے تمہارا اور دوستی یاری ہے، تمہارے ساتھ اس کے تعلقات روابط خدمت کے حوالے سے اچھے ہیں، تو تم میراث سے ہٹ کر کے اس کو کوئی ہدیہ وغیرہ، کوئی چیز، کوئی تحفے کے طور پر تم اس کے لیے مقرر کر سکتے ہو، لیکن میراث کا جو حق ہے وہ اپنے سگے رشتہ داروں کا ہے۔ یہ بیان کی تیسری بات ہوگی۔ اور آخری ٹکڑے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو ادھر ادھر کی باتیں مت سمجھو، یہ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ کس کی باتیں ہیں؟ ہاں، کان ذالک فی الکتاب مستورا، کتاب لوح محفوظ، مستورا لکھی ہوئی۔ یہ اوپر کی بات تھی جو تمہارے سامنے یہاں پیش کی گئی کہ نبی کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 2، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نمبر 3، ان نبی کے مال میں یا ان کی بیویوں کے مال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے رشتہ دار جو ددیالی رشتہ دار ہیں، ننیالی ہیں، تمہارے صلبی اولاد ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تمہارے مال میں ان کا حق ہے، اور عام لوگوں کی بنسبت۔ لیکن عام آدمی نے تمہاری خدمت کی ہے، تمہاری یاری دوستی ہے، تو اس کو بھی دے دو کچھ۔ اور یہ جو 3 باتیں تم نے سنی، یہ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی بات تھی، یہ ادھر ادھر کی بات ہم نے تمہارے سامنے نہیں کی۔ تو یہ ہمارا درس تھا آج کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق جو اپنے پیٹ کے رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتہ دار ہیں، یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور اسی طرح بیوی ہے اور شوہر ہے، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ یعنی عام لوگوں کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے رشتہ داروں کو محروم کرتا ہے، دوسروں کو نوازتا ہے، تو اس میں تنقید ہے اس پر کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ نے یہ رشتہ دار تمہارے بنائے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو بنسبت غیروں کے۔ ہاں، اگر تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر جاؤ، تمہارا کوئی تعلق والا ہے، دوست ہے، تو یہ اور بات ہے، کوئی نیکی کر لو اس کے ساتھ، تو اس کی بھی تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے، اور یہ سب باتیں لوح محفوظ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔